وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بریک کر چیک. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، جماعت الاخری سن 1443 کا آغاز ہو چکے ہیں. جماعت الاخری دی 22 تاریخ نو خلیفۃ الرسول امام المتقین قاتل المتقین جانشین اول مصلی اور منبر رسول یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیوں میں وفات ہے. اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ دنیا کے اندر جس نے بھی میرے تے کوئی احسان کیتا ہے میں اپنے تمام محسنات کے بدلے دنیا کے اندر عطا کر دیتے نہیں، لیکن صدیق اکبر کو واحد شخصیت نے کہ میرے تے انہاں دے احسانات دا بدلہ اللہ قیامت والے دن ادا کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کو مجھے محسن نبوت اور محسن امت کیا جائے تے غلط نہیں۔ تفصیل کے اندر ایک گل تسی سنو گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی بڑے احسان فرمائے اور اس امت نے بھی بڑے احسان فرمائے۔ وہ احسان چاہے مال دے نال ہون، وہ احسان چاہے جان دے نال ہون، وہ احسان چاہے ساتھ دین دے اعتبار نال ہون، وہ احسان چاہے محبت دے اندر ہون، وہ احسان چاہے نبی دی جانشینی دے ہون، نیابت اور خلافت دے ہون، انہاں تمام احسانات دے اندر صدیق اکبر دا ثانی کوئی نہیں، وہ لاسانی نہیں۔ تو میں بڑی تفصیل دے نال کوشش کراں گا کہ انہاں دی سیرت دے او پہلو جڑے اگے بیان نہیں ہو سکے اس ماہ مبارک دے خطبات دے اندر سیدنا صدیق اکبر کی سیرت دے او پہلو بڑی تفصیل دے نال تانوں سمجھائے جان۔ میں اگے بھی سیدنا صدیق اکبر کا اصل نام دسیا سی جڑا تانوں یاد نہیں ہونا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ ہے، اور ابو بکر انہاں دی کنیت ہے، اور صدیق انہاں دا لقب ہے۔ اصل نام تو بہت تھوڑے لوگ واقف ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا اصل نام عبداللہ ہے، ابو بکر انہاں دی کنیت ہے، اور صدیق انہاں دا لقب ہے۔
اور یہ لقب اللہ نے انہوں کو عطا کیتا ہے۔ آج کسی نو کوئی لقب ملے وہ مرید اپنے پیر نو شیخ المشائخ پیر طریقت کہن گے، کسی دے شاگرد اپنے استاد نو استاد العلماء کے علماء کا استاد دے لقب شاگرد دے گے، کسی نو کوئی بڑا کوئی لقب دے گا، لیکن میں قربان صدیق اکبر کی عظمت دے کہ اللہ آسمانہ تو انہاں صدیق دا لقب دے رہا ہے۔ تے جینوں رب آسمانہ تو صدیق کہے اونوں کوئی لاکھ جھوٹا کہے صدیق صدیق ہی رہے گا۔ بے شک کیونکہ اس صدیق کا لقب نہ میں دیتا ہے نہ کسی محدث نے دیتا ہے نہ کسی مفسر نے دیتا ہے۔ صدیق کا لقب جناب ابو بکر صدیق نو خود رب نے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب صدیق اکبر کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق کہتے ہیں آزاد نو، کہ ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سی اے لقب نبوت والوں ملے ہے، صدیق کا لقب ملیا خدا دے دربار چوں اور عتیق کا لقب ملیا مصطفیٰ دے دربار چوں۔ اور قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تو زیادہ سچی گل کسی دی ہے۔ بے شک۔ اور اللہ دے نبی دے متعلق قرآن کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اللہ کی وحی نال بول دیتے۔ بے شک۔ کہ صدیق اکبر کو کوئی یہ لقب کھونا چاہے، اے خدائی تمغے دے، خدائی تمغے کوئی بھی جا سکتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا اصل نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب انہاں دا صدیق اور عتیق ہے۔ والد کا نام انہاں دے ابو قحافہ کیا جاتا ہے، اصل نام والد کا عثمان ہے۔ ابو قحافہ انہاں دے والد کی کنیت ہے، اور انہاں دی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر، کنیت انہاں دی ام الخیر۔ خاندان سیدنا صدیق اکبر کا ایک بنو تیم، قریش کا ایک قبیلہ سی بنو تیم، اے سیدنا صدیق اکبر کا خاندانی پس منظر ہے۔ اور بچپن تو ہی اللہ نے انہوں ایسی صفات تو نوازیا سی کہ جیڑی صفات ایک سلیم الفطرت انسان دی نہ ہوندی ہیں، کہ بچپن تو ہی کسی برائی دے قریب نہیں ہے، بچپن میں اللہ نے صدیق اکبر نو ہر برائی تو بچایا۔ کہ جناب صدیق اکبر کا بچپن بھی نرالا ہے،
جوانی بھی نرالی، بڑھاپا بھی نرالا، اور اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ یہ تابعین جو نے حضرت علی کے بیٹے نے محمد بن علی انہاں کا نام ہے۔ حنفیہ اس لیے کہہ دیتا جاتا ہے تاکہ غلط فہمی نہ ہوگی کہ شاید حضرت فاطمہ کی اولاد ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی ایک اور زوجہ محترمہ نے خولہ بنت جعفر بنت قیس ایک قبیلہ حنفیہ کی سن، انہاں کی والدہ وال نسبت کرتے ہوئے انہاں کو حنفیہ کہا جاتا ہے، وگرنہ کہ حضرت علی کے ہی بیٹے نے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، میں وہ روایت آپ کو سنانی ہے۔ اللہ کے دربار کے اندر بھی تسی سن لیا کہ ابو بکر صدیق نے نبی والوں بھی عتیق کا لقب مل گیا۔ اور میں تمہیں تیسری گواہی اہل بیت کے گھرانے چوں سناتا۔ اہل بیت صدیق اکبر کے خیر خاصن اور صدیق اکبر اہل بیت کے خیر خاصن۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ حضرت علی دے بیٹے نے تابی انہوں کیا جاتا ہے جنہیں صحابہ نو ویکھیا ہوئے ایمان کی حالت دے اندر۔ انہاں دی ولادت حضرت عمر دی خلافت دے اندر ہوئی۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی دے بیٹے نے، حقیقی بیٹے نے علی دے محمد بن حنفیہ حضرت حسین دے بھائی نے، اللاتی بھائی نے، اللاتی بھائیوں نے کیا جاتا ہے کہ جنہاں بھائیاں کا باپ ایک ہوئے تے ماں الگ الگ ہوئے، وہ اللاتی بھائی ہوتے نے۔ محمد بن حنفیہ اور حضرت حسین دونوں اللاتی بھائی نے، دونوں دے والد گرامی حضرت علی نے، لیکن حضرت حسین دی اماں دا نام فاطمہ، حضرت محمد بن حنفیہ دی اماں دا نام خولا۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی دے گھرانے دی تصدیق میں تانوں دس رہا کہ نبی دے گھرانے دی تصدیق جناب صدیق اکبر دی عظمت دے اندر محمد بن حنفیہ کہندے نے ایک دن میں گھر دے اندر اپنے ابا جی دے نال بیٹھیا سی، میں گلاں کردے پوچھیا قلت لأبی ای الناس خیر، ابا جی مینوں ایک گل تے دسو، ای الناس خیر کہ لوکاں دے اندر سب تو بہترین فضیلت والا، مقام والا، عظمت والا پوری امت دے اندر بعد رسول اللہ، اللہ کے رسول تو بعد من قال کون؟ حضرت علی کے بیٹے حضرت علی کو پوچھ رہے تھے محمد بن حنفیہ ایک گلہ ذہن سے بٹھایا کروں، میں بار بار کہاں تکرار کرنا، بار بار کہاں دہرانا، گل ذہن کے اندر بیٹھ گئے۔ بیٹا علی لال پوچھ رہے ہیں اپنے ابا جان نو
روایت بخاری دی، بخاری شریف دے اندر حضرت محمد بن حنفیہ پوچھتے نے ابا جی مینوں دسو تے صحیح نام ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے رسول تو بعد، اللہ دے رسول تو بعد لوگاں دے اندر سب تو اچھا انسان کونے؟ ہن سننا حضرت علی دا جواب۔ حضرت علی کہندے نے قال ابو بکر، قال ابو بکر۔ بخاری شریف دے اندر جملے موجود نے، ایک تصدیق میرے پیر علی دیے نبی دے گھرانے نے بھی جناب صدیق اکبر نو پوری امت دے اندر سب تو اعلیٰ، سب تو اونچا، سب تو سچا تے سب تو بہترین من لیا۔ نبی دے گھرانے کی تصدیق ہے اور تہاڈا میرا ایمان ہے، نہ گل خدا کی جھٹلائی جا سکتی ہے، نہ گل مصطفیٰ کی جھٹلائی جا سکتی ہے، اور نہ گل نبی دے گھرانے کی جھٹلائی جا سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جڑے کہندے نے ساڈا تے دین ہی اہل بیت تو ثابت ہوندا ہے، اسی اہل بیت کو علاوہ کسے ولوں ملنے والا مسئلہ مانتے ہی نہیں۔ اور میں انہاں نوں کہنا چاہنا کہ میں تانوں اہل بیت دی گل دس دیتی۔ کتاب ہو جس کتاب کے متعلق پوری امت کا عقیدہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ دی کتاب قرآن تو بعد سب تو صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اس کتاب کا میں تانوں حوالہ دیتا ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے دسیا ابو بکر، کہتے پھر میں اگلا سوال کیتا سما من کا او دے تو بعد انہاں تو بعد کون سب تو افضل ہے؟ کہ جناب رجل المرتضی کہتے ہیں قال سما عمر، فرمایا ابو بکر تو بعد امت دے اندر سب تو افضل عمر نے۔ ہن علی دے گھرانے دی ایک اور گل سنو، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے نے قلت ثم انت، ابا جی گل سنو پھر او دے بعد تسی ہوو گے۔ فقلت کہتے ہیں میں کیا کروں، سما انتا ابا جی پھر تسی ہو؟ حضرت علی کا جواب سنو، فرمایا قال انا الا، قال ما انا الا رجل من المسلمین، میں تے مسلماناں جو ایک عام جہا فرد ہاں، ایک عام جہا انسان ہاں۔ اے حضرت علی دی قصر نفسی سی، انہاں دی عاجزی سی، وگرنہ حضرت علی دی عظمت بھی بڑی ہے، حضرت علی دا مرتبہ بھی بڑا ہے، حضرت علی دی شان بھی بڑی ہے۔ لیکن میرے پیر علی نے دسیا جدو بیٹے نے پوچھیا ہن کوئی کہے کہ تقیہ کیتا سی، تقیہ وہ کہتے نے کہ دلوں نہیں سی منیا لیکن زبان تو من لیا سی۔ جدو بندہ اپنے گھر بیٹھا ہوئے ادو تے بندہ گلاں اپنے دل دیاں کردا ہے، بات تے بندہ من لینا ہے، بات چلو دل دی گل نہیں کی چھپا لی حقیقت، لیکن گھر بیٹھ کے اپنے بچیاں دے نال تے بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ حالانکہ ساڈے سنیاں دا یہ عقیدہ ہے کہ ساڈا پیر علی نہ باہر جھوٹ بولتا ہے نہ اندر جھوٹ بولتا ہے۔ علی سچے نے،
اور اسی علی کو سچے مانتے ہیں کہ اگر علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، نمازاں پڑھنے کے اندر بھی علی سچے نے، اگر صدیق اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے علی نے بیعت کی ہے تے علی بیعت کرنے کے اندر بھی سچے نے، اور اگر علی کی اولاد نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے تے علی کی آل اولاد بھی سچی ہے۔ تے علی کی توحید تے وہ کرتے ہیں نا جڑے کہتے علی جھوٹ بولتے سن کہ دلوں نہیں سی مانتے، لیکن میں تانوں وہ گل دس رہا کتاب کا حوالہ دے رہا جڑی علی نے اپنے بچیاں نال کیتی۔ اپنے بچیاں نال کوئی بندہ دھوکا نہیں کرتا، اپنے بچیاں کو کوئی گل نہیں چھپاندا، اپنے بچیاں نال جھوٹ نہیں بولدا، لیکن صدیق اکبر نے اپنے حقیقی بیٹے محمد بن حنفیہ کو دسیا جدو پوچھا ایو الناس خیر، ابا جی دسو تے صحیح نبی کو بعد سب تو افضل کون ہے؟ کہ صدیق اکبر نے جناب علی المرتضی نے بیٹے نو گھر کے اندر بیٹھ کے فرمایا قال ابو بکر بیٹا کو ابو بکر نے۔ تے میرے دوستو آج ہر سنی مانتا ہے پوری امت دے اندر ابو بکر دا نمبر پہلا۔ اسی تے اپنے علی پیر دے پیچھے، ساڈے پیر علی نے کہہ دیتا ہے کہ جناب پوری امت دے اندر سب تو اگے ابو بکر نے، اسی اپنے پیر علی دی مان لے۔ تے جناب صدیق اکبر دے متعلق ایک گواہی بھی تسی سنی کہ جناب علی المرتضی نے کہہ دیتا اسی مان لیا۔ میرے دوستو یہ وہ گلاں نے جیڑیاں اللہ دے نبی نے دسیاں نے، اللہ دے قرآن نے دسیاں نے، تے سنیاں دے پیر نبی دے پیر جناب علی المرتضی نے دسیاں نے۔ اور میں تو اللہ کا قرآن سناواں کہ صدیق اکبر کا بڑا مال خرچ کیتا۔ صدیق اکبر جتنے بھی غلام سن نا ابتدائی اسلام کے اندر بڑا ظلم ہویا، جنہیں کلمہ پڑھیا بڑا ظلم ہویا، تے انہاں غلاماں نوں چھڑاندے سن صدیق اکبر مال دے کے۔ اودے مالک نوں کہندے سن 10 کنے پیسے لینے چھڑ دے، آزاد کر دے، پیسے لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسی نام سنے ہیں، مسجد رسول دی داستان بھی سنی ہے کہ کتنا ظلم ہویا۔ حضرت بلال کو پیسے دے کے آزاد کروان والے بھی صدیق اکبر نے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا آقا بھی بڑا تشدد کرتا سی کہ انہاں دی اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ظلم کی وجہ تو۔ سیدہ زنیرہ نو بھی پیسے دے کے آزاد کروان والے صدیق اکبر نے۔ ابو فقیہ دیا پسلیاں توڑ کے دیا کلمہ پڑھنے کی وجہ تو، کہ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آزاد کروان والے پیسے دے کے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ کہ جو صدیق اکبر کے نا غلامہ کے مال خرچ کرتے سن، ایک مکے دے بہت بڑے سیٹ سن، کپڑے دے تاجر سن، انہاں دے باپ نے کیا ابو بکر بیٹا عبداللہ تو جو انہاں غریباں کے مال خرچ کرتے ہیں کسی تکڑی پارٹی تے خرچ کر، اور تیرے کل کام آن گے، تیری کل حمایت کرن گے۔ تے جو صدیق اکبر دے ابا جی نے گل کیتی نا، ادو تک وہ مسلمان نہیں سی ہوئے، حضرت ابو قحافہ انہاں دے والد تے صدیق اکبر بڑے غمگین، کیونکہ گھر کی پریشانی کی ہوتی نا، باہر کے بندہ جنہ مرضی دین دا کام کرے، جی گھر والے نال نہ ہون تے پھر طبیعت دے اندر نہ ایک قدر قدرت جی ہوتی ہے کہ ایک مہنگا پان جی ہوتا ہے، لیکن جب گھروں بھی اطمینان ہوگے پھر دین کا کام کرنے دے اندر مزہ آتا ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر نے کھولا ہے، پوچھے ابو بکر کی گل ہے؟ پریشان ہے، خاموش ہے۔ آج میرے ابا جی نے مجھے کیا کیا ہے،
اچھا چل کوئی گل نہیں ابو بکر باپ ہے، باپ کہہ سکتا ہے حق ہے، کوئی گل نہیں پریشان نہ ہو۔ جناب صدیق اکبر خاموش، اللہ کے پاک پیغمبر خاموش، لیکن رب آسمانہ کو بولیا صدیق اکبر دا غم رب نو دیکھیا نہ گیا۔ میرے دوستو میں ایویں تے ہر جمعے تواڈے سامنے صحابہ نہیں کردا، تسی قرآن دا مزاج سمجھو، تسی قرآن دا انداز سمجھو کہ صحابہ دے معاملے دے اندر رب بھی بڑا حساس ہے کہ مصطفیٰ بھی بڑے حساس نے۔ ابو بکر غمگین نے، پریشان نے کہ آج میرے باپ نے مینوں روکیا، ابو بکر مال غریباں تے خرچ نہیں کرنا، تو تکڑے لوگاں کے مال انویسٹ کریا کر، بڑے بڑے لوگاں تے الیکشن ہوئے تے مال خرچ کر کے کل تیرے کام آن گے، تو اپنے مطلب دے کام لوے گا۔ لوگ اس نیت دے نال بڑے بڑے پوسٹر چھپواندے نے، بڑے بڑے پیسے خرچ کردے نے، لیکن ابو بکر جڑا مال خرچ کردے نے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو، قرآن کی کہتا ہے جدو ابو بکر رضی اللہ عنہ دے ابا جی نے کیا غریباں تے خرچ کرنے دا فائدہ کوئی نہیں، اے تیرے کس کام آ سکدے نے، سرداراں دے نال اٹھیا بیٹھیا کر، انہاں دے نال اپنا مال انویسٹ کریا کر۔ تے قرآن بولیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سورۃ اللیل پڑھ کے دیکھنا، دیویں پارے دے اندر قرآن بولیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ اے او بندہ ہے جڑا سب تو زیادہ امت دے اندر پرہیزگار ہے۔ ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے اتقا۔ اتقا گرامر کے اعتبار نال اسم تفضیل ہے کہ جڑا زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ ایک قرآن نے صدیق اکبر دی پرہیزگاری بیان کی کہ امت کے اندر سب تو بڑے متقی پرہیزگار صدیق اکبر ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، اور مال دی گل رب نے کی تھی، پہلے پرہیزگاری بیان کی تھی، اور رب کہتا ہے مال جڑا خرچ کرتا ہے نا میں دی نیت جانتا ہوں۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، ابو بکر کی نیت تزکیے والی، طہارت والی، پاکیزگی والی، تقدس والی، اور پھر اگلی آیت دے اندر اللہ نے اور کمال کر دیتا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ایدہ مال اس لئے خرچ نہیں ہوندا کہ ایک کسے بدلے دے اندر خرچ کردا ہوئے، کسے دے احسان دا بدلہ دیندا ہوئے۔ فرمایا نانا ابو بکر تے کسے دا احسان نہیں، ابو بکر کسے دے بدلے لئی خرچ نہیں کردا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ ابو بکر کی نیت نو اللہ نے قرآن دے اندر بیان کر دیتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ ابو بکر کی نیت ہے کہ رب اعلی راضی ہو جائے، صرف اس نیت نال مال خرچ کرتا ہے۔ صدیق اکبر کی عظمت کے اندر اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی۔
انہاں دے غم دے اندر قرآن دیا آیتاں اتار دیتیاں. کوئی بندہ پریشان ہوئے استاد کو تسلی دے دے بیٹا گھبرانا نہیں, کوئی گل نہیں, پریشان نہیں ہونا, یہ معاملات آگے رہتے ہیں, شاگرد کا دل بڑا ہو جاتا ہے. پیر مرید نو تسلی دے دے, مرید کا دل بڑا ہو جاتا ہے. باپ بیٹے کے سر کے کن تے ہاتھ پھیر دے دے, بیٹا دنیا میں غم بھول جاتا ہے. میں قربان صدیق اکبر تیری عظمت پہ, میں قربان صدیق اکبر تیرے مقام پہ, میں قربان صدیق اکبر تیری طہارت پاکیزگی پہ, تیرے تقدس اور تیرے تقوی پہ, کہ صدیق زمین پہ پریشان ہوتے ہیں, رب آسمانہ کو انہوں نے تسلیاں دیتا ہے. اے صدیق اکبر نے, کہ قرآن نے صدیق اکبر کو تسلیاں دیتیاں ہیں. تے میرے دوستو دادا قرآن دی اس سورت دی آخری آیت اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, اللہ نے صدیق اکبر کی نیت بیان کی تھی, اور پھر آخر اندر فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ, میرے محبوب صدیق نو کہو کہ رب تینوں اتنا دے گا تو رب تو راضی ہو جائے گا. سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو کیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میرے محبوب تسی پریشان نہ ہو, میں اتنا عطا کراں گا تسی راضی ہو جاؤ گے. اور سورۃ اللیل کے اندر صدیق اکبر کو کیا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ, میرے محبوب صدیق نو کہو کہ انہاں نوں میں اتنا دیاں گا کہ صدیق بھی راضی ہو جائے گا. پیچھے اللہ نے صدیق اکبر کو رہنے نہیں دیتا کسی مقام تے بھی. جے میں یہ ہوئی نقشہ کھینچا کہ مکے تو لے کے اج روزہ رسول تک اسی صدیق اکبر کی اللہ کے پاک پیغمبر کی ساری زندگی کا مطالعہ کرو, رب نے نبی اور صدیق کو کٹھے چلایا ہے, کٹھے چلایا ہے, کبھی پیچھے رہ نہیں دیتا. اور آگے بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بخاری کی حدیث اور ترمذی کے اندر کہ جدو اسی قبر اٹھنا ہے, فرمایا سب تو پہلے میری قبر کھلے گی, پھر ابو بکر دی, پھر عمر دی, اور انہاں دونوں دے ہاتھ میرے ہاتھ چ ہونے. سبحان اللہ. رب نے کہا میں اٹھن تو بعد بھی صدیق کو پیچھے نہیں رہن دے, اس تو آگے چلیں گے. بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا حوض کوثر تے میں آواں گا, صدیق حوض کوثر تے بھی میرے نال ہی ہونے. سبحان اللہ. یعنی بھر بھر کے جامع کوثر تے نبی نو دین گے, نبی امتیاں نو پلان گے. سبحان اللہ. پھر اور کے چلن گے میدان معاشر کے اندر بھی, جب اللہ کہے گا نا کہ میدان معاشر کے اندر میرے محبوب حساب شروع کریے, حساب شروع کریے, اللہ پوچھے گا اپنے نبی کہ تمہیں پتہ ہے کہ امتحان کا وقت آ جائے کہ استاد نو کبھی ممتحن امتحان دیا ہوگا, چلو جی پڑھی کلاس کا امتحان بھیجو کہ تو بھیج دے شاگرداں کہ استاد اپنے سب تو لائق ترین شاگرد کو پہلے بھیجتا ہے کہ یہ امتحان لو جی, دیکھو یہ کیسا ہے میرا طالب علم. یا کوئی مہمان آوے کہ بچہ جو کہہ جاتا ہے تلاوت سنا بیٹا, مقصد ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ میرا شاگرد ہے, سنو یہ دیکھو لو. کل میدان معاشر ہوئے گا, سارے نبی کھڑے ہون گے, سارے نبیوں کی امتاں موجود ہون گیا. اس میدان معاشر کے اندر جب رب پوچھے گا میرے محبوب شروع کریے حساب, کہ اللہ نے پاک پیغمبر فرمان کے رب حساب شروع کر, میرے محبوب پیش کرو کینے کو شروع کریے, کہ اللہ نے پاک پیغمبر صدیق اکبر نو پیش کرن. سبحان اللہ. صدیق اکبر نو پیش کرن گے. اور جب صدیق اکبر آن گے نا, یہ صدیق اکبر کو کیوں پیش کرن گے؟ پچھلے طالب علم اگر نلائق بھی ہونا, پچھلے ساڑھے ورگے امتی نلائق بھی ہون گے, کہ جدو ممتحن پہلے بچے کو سبق سنتا ہے نا اور پیارا کر کے سناتا ہے, وہ کہتا ہے یار بڑی اچھی کلاس ہے, وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور بعد اندر آنے والا کوئی غلط ملت بھی سنا دے, وہ کہتا ہے چل کوئی گل نہیں, جی پہلے ہی غلط سنا دے وہ پارا ہو چل جائے.
کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کو پیش کرنے کا مقصد بھی یہ ہوئے گا کہ اللہ صدیق اکبر کو دیکھ کے اپنا جلال ختم کر دے گا، اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا کہ میرے محبوب تو پیش ہی انہوں کی کہے میرا حساب ہی کوئی نہیں، میرے محبوب تو پیش ہی انہوں کر دیتا ہے جنہیں کو میں حساب کی لینا ہے، انہوں تے میں خود بے حساب دینا ہے۔ اگر اے مکے دی اندر سی میرے محبوب اے تیرے سامنے، اگر اے مدینے دی اندر سی میرے محبوب دا مال بھی تیرے تے خرچ ہویا، اے دی اولاد بھی تیرے تے قربان ہوئی، اے دی جان بھی تیرے تے قربان ہوئی، میرے محبوب نے اے دے کولو حساب نہیں لینا، میں انہوں بے حساب دے گا۔ اے صدیق اکبر نے 22 جمادی ثانی آیا ہے اس مہینے دی جناب صدیق اکبر کا یوم وفات ہے۔ اللہ کے قرآن نے انہوں کی شانہ بیان کیتیاں نے، نبی دے فرمان نے کیتیاں نے، اور اسے نسبت کے نال کہ قرآن کی سنت بھی ادا ہوئے، نبی دے فرمان کی سنت بھی ادا ہوئے، اسی صدیق اکبر کی شان بیان کر دے گا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ پورا جمعہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روان کی جڑے بنانے ہیں اور وہ گلنا دسنیاں نے جنیاں تسی پہلے نہ سنیاں ہوں، کیونکہ بہت ساریاں گلنا اس روان کے میں کئی مرتبہ تانوں سنا چکے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صدیق کو ابو بکر، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا پوری امت دے اندر صدیق دے مال نے جتنا نفع میں محمد نو پہنچایا ہے وہ کسی نے بھی اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ میرے دوستو اللہ دے پاک پیغمبر دے الفاظ نے، اور جس وقت مسجد نبوی دے اندر کھلنے والے دروازیاں دے بند کرنے دا موقع آیا، اسے حدیث دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سارے مسجد دے اندر کھلنے والے دروازے لوگاں نے مسجد دے اندر آن لئی، مسجد وال دروازے کھولے ہوئے سن، فرمایا سارے دروازے بند کر دیو الا بابا صدیق، سوائے ابو بکر صدیق دے دروازے تو۔ آج بھی جڑے گئے نے انہوں نے پوچھو باب صدیق موجود ہے، نام ہے باب صدیق، تے او دروازہ اللہ دے نبی نے فرمایا بند نہیں کرنا۔ اور میں تو ایک نقطہ سمجھانا کہ اپنی گالوں سمیٹ لیں کہ اللہ نے صدیق اکبر کو بدلہ عطا کرنے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ خود عطا کرے گا۔ کیوں عطا کرے گا؟ مسئلہ سمجھنا کہ صدیق اکبر کو بدلہ رب عطا کرے گا کل قیامت والے دن جو انہوں نے نبی اور نبی کے دین تے احسان کیتے۔ سبحان اللہ۔ تسی کسی مالے دے نال تعامل کرو، وہ تعامل وہ دی حد تک نہیں کیے، وہ دی ذات تک نہیں کیے۔ تسی کسی ضرورت مند دے نال تعامل کرو، وہ تعامل اس ضرورت مند دی حد تک نہیں کیے، لیکن صدیق اکبر نو اللہ اس لیے بدلہ کل قیامت نو دے گا کہ صدیق اکبر نے جو مال خرچ کیتا ہے سارا اللہ دے دین تے کیتا ہے، اور جیڑا مال دین تے خرچ ہوئے، جیڑا مال دین تے خرچ ہوئے وہ پوری امت تے خرچ کرنے کا ثواب رکھتا ہے کہ دین کے نال پوری امت نو فائدہ ہوتا ہے۔ آج اگر قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اگر قرآن میں پڑھیا، قرآن میرے استادوں نے پڑھیا، اگے انہوں نے استادوں نے پڑھیا، قرآن اگے میں پڑھا رہا، میرے شاگرد اگے پڑھان گے، ایک قرآن کا جدوں تک
پوری امت پہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر نے جڑا پیسہ خرچ کیتا اللہ کے نبی تے یا اللہ کے نبی دے دین تے، وہ پوری امت تے خرچ کیتا ہے۔ اس لئے دین دے کماں دے اندر پیسہ خرچ کرنے والا یہ مسئلہ سمجھ لوے، جدوں تک دین باقی ادوں تک اودیاں نیکیاں باقی، جدوں تک دین چلدا رہے گا ادوں تک اودیاں نیکیاں چلدیاں رہن گیاں۔ اور تانوں پتہ ہے کہ دین قیامت دی صبح تک رہے گا، اینو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تے جڑا پیسہ روپیہ دین تے خرچ ہو گیا وہ قیامت دی صبح تک چلدا رہے گا۔ اور دیکھو بیکل گر گیا بریکٹ، تے او روپیہ پیسہ، توجہ میرے، او روپیہ پیسہ جڑا دین دے کم تے خرچ کیتا، دین جدوں تک زندہ اس وقت تک او نیکی بھی زندہ۔ صدیق اکبر نے ابتدائی اسلام دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر تے خرچ کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر دی نیکیاں تے، اللہ دے پاک پیغمبر دے دین تے خرچ کیتا ہے۔ تے جس وقت تو او نیکیاں شروع ہوئیاں نے، صدیق اکبر دیاں نیکیاں اس وقت تو جاری نے، اور قیامت دی صبح تک اے سارے دین دے کم چل دے رہن گے، تے صدیق اکبر دیاں نیکیاں بھی قیامت دی صبح تک چل دیاں رہن گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر دے متعلق فرمایا کہ صدیق اکبر دے احسانات دا بدلہ کل قیامت چے خدا خود دے گا۔ سبحان اللہ۔ تے جناب صدیق اکبر دے متعلق میں اپنے الفاظ چے خراج تحسین پیش کر کے گل مکانا۔ تو ہے غار کا رفیق، تو مزار کا رفیق، ابو بکر صدیق۔ نبی دے نال غار چے بھی ساتھی نے، رفیق کہتے نے ساتھی نے، مزار چے بھی ساتھی نے روزہ رسول چے، اور کون نے؟ او ابو بکر صدیق نے۔ تو ہے غار کا رفیق، تو مزار کا رفیق، ابو بکر صدیق۔ چاہے دن ہو یا رات، چاہے دن ہو یا رات، تو حضور کے ہے ساتھ، تو حضور کے ہے ساتھ، دکھ سکھ میں شریک، ابو بکر۔ بولو نا، تہاڈا بھی حصہ پوے گا، نیکیاں تہاڈیاں بھی جاری ہون گیاں۔ اور دکھ سکھ میں شریک، ابو بکر صدیق۔ تو ہے غار کا رفیق، تو مزار کا رفیق، ابو بکر صدیق۔ آقا نے نبوت کا کیا اعلان جب، آقا نے نبوت کا کیا اعلان جب، آقا نے نبوت کا کیا اعلان جب، پہلے پہلے تو نے ہے کیا قربان سب، پہلے پہلے تو نے ہے کیا قربان سب۔ ہوا جگ یہ حیران، لایا آقا پہ ایمان، ہوا جگ یہ حیران، آیا لایا آقا پہ ایمان، بنا مہر تصدیق، ابو بکر صدیق۔ کہ نبی دی تصدیق سب تو پہلے صدیق اکبر نے مہر لا کے کر دی۔ اور قیامت تک جتنے مسلمان بھی پیدا ہون گے نا، اے صدیق اکبر دی تصدیق تے انہاں دی مہر تے ہی پیدا ہون گے۔ حضور پر نور کا یہ اول دیوانہ تھا، حضور پر نور کا یہ اول دیوانہ تھا، دیوانہ بھی تھا پر دیوانہ بھی تھا یہ پروانہ مستانہ تھا۔ حضور پر نور کا یہ اول دیوانہ تھا، دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا، کرتا کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی، او کرتا کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی، تھا بھی بڑا ہی شفیق، ابو بکر صدیق۔ پوری امت دے اندر سب تو زیادہ شفیق، لیکن نبی اور دین دے معاملے چ کوئی نرمی نہیں۔ اپنی ذات واسطے معافی ہے، اپنی ذات دے واسطے نرمی ہے،
لیکن دین واسطے کوئی نرمی نہیں. جیڑا دین دے معاملے دے اندر خاموشی اختیار کرے وہ دینی بے غیرت ہے. دین دے معاملے دے اندر صدیق اکبر دی غیرت دیکھو. باوجود دے کہ ہر جمعے دے خطبے جے سنتے ارحمو امتی بھی امتی ابو بکر کہ میری امت دے اندر سب تو زیادہ رحم دل ابو بکر نے. لیکن جدو فتنہ ارتداد اٹھیا لوگوں نے زکات دا انکار کیتا لوگ کلمہ پڑھنے تو مرتد ہو گئے. صدیق اکبر نے کیا اگر کوئی ایک بندہ بھی گل نہیں منے گا ابو بکر تلوار نال مقابلہ کرے گا. کرتا کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی اور کرتا کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تھا بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق. تو ہے غار کا بھی ساتھی تو مزار کا رفیق ابو بکر صدیق. آقا نے سنایا جب سفر معراج کا جدو معراج تو آئے تھی سنے ہیں کہ کسی نہیں منیا کہ ہو سکتا ہے راتوں رات بندہ اتنا لمبا سفر کرے. آقا نے سنایا جب سفر معراج کا آقا نے سنایا جب سفر معراج کا رب کی ملاقات اپنے اعزاز کا رب کی ملاقات اپنے اعزاز کا. مانگی لوگوں نے دلیل مانگی لوگوں نے دلیل بولا یہی تھا وکیل. مانگی لوگوں نے دلیل بولا یہی تھا وکیل. آقا بولتے ہیں ٹھیک ابو بکر صدیق. یہی وکالت صدیق اکبر نے کی تھی. آقا بولتے ہیں ٹھیک ابو بکر صدیق. تو ہے غار کا رفیق تو مزار کا رفیق ابو بکر صدیق. چاہے دن ہو یا رات تو حضور کے ہے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق. دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق. تو ہے آقا کا رفیق ابو بکر صدیق. آقا کہتے ہیں ٹھیک ابو بکر صدیق. تھا یہی تو وکیل ابو بکر صدیق. اور دی کس نے دلیل ابو بکر صدیق. اللہ پاک سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے.